إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جو اکیلا ساری کائنات کا پالنہار ہے، ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، شعبان کے مہینے کا یہ آخری لمحات ہیں، ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے رمضان کی منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ ابھی سے کریں، اس عنوان پر کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آج کے اس خطبہ جمعہ سے ایک اچھا سا صحیح پیغام آپ تک پہنچانے اور آپ تمام مرد و خواتین احباب کو آج کے خطبہ جمعہ سے حقیقی استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کی آمد میں ابھی ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنا کورس کریکشن کرنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم کو اپنی زندگیوں کو درست اور صحیح سمت میں لے کر کے جانا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر، مغفرت مانگ کر ہم کو ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے تمام پہلوؤں سے مکمل استفادہ ہم اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود یوں ہی آٹومیٹیکلی نہیں ہو جاتا، بلکہ ہم اور آپ کو اس کے لیے منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی پلاننگ کی کچھ باتیں میں آج آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
اپنی بات کو میں کچھ مثالوں سے جو صبح و شام ہم اور آپ دیکھتے ہیں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک تاجر کی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کامیاب تاجر کون ہے؟ ہماری اور آپ کی نظر میں، یعنی کہ حقیقت میں کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو سیزن کے آنے سے پہلے ہی اپنی تجارت کی مکمل طریقے سے پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کر لیتا ہے۔ یعنی کہ را مٹیریل کہاں سے لانا ہے، لیبرز کیسے امپلوائے کی جائے گی، یعنی کہ مال کی سپلائی کہاں سے اور کیسے ہم کریں گے، اسٹاک کہاں رکھا جائے گا، دیگر اس کے جو کچھ بھی ضروریات ہوتے ہیں، تو جو تاجر اس قسم سے پوری پہلے سے پلاننگ کر لیتا ہے تو وہ سیزن آنے پر مکمل منافع حاصل کرتا ہے، وہ پورے طریقے سے بھرپور سے استفادہ کرتا ہے۔ ویسے ہی سیزنل جو تاجر ہوتے ہیں، اسکول وغیرہ کا تعلیمی سال اگر کا آغاز ہو رہا ہے، بچوں کی یونیفارم سپلائی کرتے ہیں، نوٹ بک سپلائی کرتے ہیں، پین وغیرہ ان کی کتابیں سپلائی کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں نہ ہو، یا رمضان کے کوئی خصوصی سیزنل تاجر ہوتے ہیں، کپڑے کی تجارت کرنے والے، کھجور کی تجارت کرنے والے ہوں، تو وقت سے پہلے ہی پورے طریقے سے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں، تبھی جا کر کے وقت آنے پر ان کو مکمل اور صحیح فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی کسان کی مثال آپ لے لیں، کیا کرتا ہے تو وقت آنے سے پہلے، وہ سیزن آنے سے پہلے کون سا پھل مجھے لگانا ہے، کون سی ترکاری مجھے لگانا ہے، کون سی اس موسم میں یہاں پر زراعت کروں گا جس کے ذریعے سے مجھے منافع بڑھے گا، وہ پہلے سے پلاننگ کرتا ہے۔ اس کے لیے زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین کو نرم بناتا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ضروریات ہیں اس کے مکمل طریقے سے پورا کرتا ہے، جیسے کہ بورول وغیرہ ہے، دوسری مشنریز ہے، مکمل وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے تاکہ وقت آنے پر ہر چیز تیار رہے، تب میں جا کر کے ہر چیز سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ بات کو آسانی کے ساتھ آپ کے دماغ میں اتاری جا سکے۔ ایک بندہ مومن بھی اسی طریقے سے پورے طریقے سے رمضان آنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے، یعنی کہ پلاننگ کرتا ہے۔ بندہ مومن وہ نہیں ہوتا جو چاند دیکھ لینے کے بعد رمضان آ گیا، کیا کہیں پر میں تھا، میں ٹریفک میں تھا، میں وہاں تھا، مجھے معلوم نہیں ہوا، وہاں سے اعلان میں سنا، کیا بھی رمضان کیا آج سے شروع؟ یہ مومن نہیں ہوتا۔ بندے مومن وہ ہوتا ہے جو چاند دیکھنے سے پہلے ہی، تقریباً دنوں سے پہلے ہی اس کی مکمل پلاننگ شروع کر لیتا ہے، رمضان کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر لیتا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، انٹراسپیکشن جسے کہتے ہیں، احتساب جس کا کرنا شروع کر لیتا ہے۔ تو مومن کی زندگی کا ایک سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں احتساب، یعنی کہ انٹراسپیکشن۔ وہ مجھے اور آپ کو آج ہی سے کرنا ہے، رمضان آنے سے پہلے۔ رمضان سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کا مکمل طریقے سے احتساب کرنا ہوگا۔ اگر ہم رمضان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے ہی مکمل طریقے سے ہم کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ کیسے کہ ہم اور آپ کو دیکھنا ہے ایمانی طور پر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے روحانی طور پر، اسپرچول طور پر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق دین سے کتنا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے، ہم دین سے کتنا کمٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارا مزاج کیسا ہے، کہیں غصے کا عادی تو نہیں بن گیا ہوں، کہیں مایوسی کا شکار تو نہیں ہو گیا ہوں، اور کہیں زبان کی خرابی نے مجھے پورے طریقے سے ناکارہ تو نہیں کر دیا ہے۔ مکمل طریقے سے بندہ مومن رمضان آنے سے پہلے اپنا وہ جائزہ لیتا ہے، میں قرآن سے کتنی واقفیت رکھتا ہوں، قرآن کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، دین کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، روزے کے تعلق سے میری معلومات کتنی ہے، روزے کے تعلق سے میری معلومات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، مجھے کیا اہتمام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، میری واقفیت اس کے بارے میں کہاں ہے۔ ایک بندہ مومن سوچتا ہے، ویسے ہی جیسے کہ ایک تاجر اپنی تجارت کا سیزن آنے سے پہلے سٹاک چیک کر لیتا ہے، ویسے ہی ایک بندہ مومن کیا کرتا ہے، رمضان آنے سے پہلے اپنی زندگی کا احتساب کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کر لیتا ہے، اپنی لائف کا، اپنے آپ کا سٹاک چیک کرتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میں کیسا انسان۔
کہیں ایسا تو نہیں رمضان آیا اور یہی چلا گیا اور میری زندگی ویسے ہی جیسی تھی ویسے ہی گزر گئی، ایک اور بہار، موسم بہار میری زندگی میں رمضان کی شکل میں آئی اور چلی گئی اور میں اس سے استفادہ حاصل نہ کر سکا؟ آپ نے سنا ہوگا رمضان میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ حدیث ہر سال آپ سنتے ہیں، ممبر پر چڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر دوسری سیڑھی پر آمین آمین کہا، ان میں سے 3 باتیں بھی کیا تھی؟ رمضان آیا اور اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یوں ہی اس کی زندگی سے رمضان چلا گیا، اس کے لیے بد دعا ہے رسول اللہ کی آمین۔ کہیں میری زندگی میں رمضان یہی آیا یہی چلا گیا اور میں ان بد نصیبوں میں میرا شمار نہ ہو جائے، اس بات کا احتساب کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ ایک مومن کی زندگی کا رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کو اس کی گہرائی سے جاننا ہوگا۔ رمضان میں ٹائم مینجمنٹ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اور رمضان کی ناقدری بھی کرتے ہوئے رمضان گزار لیتے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے، یاد رکھو ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان آیا مکمل طریقے سے مسجد میں بیٹھ جاؤ، بالکل ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان آ گیا روزے رہ رہے ہیں، رات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، سوتے 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 پورا دن گزار دو، ایسا بھی نہیں میرے بھائی۔ بلکہ کرنا کیا ہے؟ روزانہ کی معمولات ہماری چلتی رہیں گی، ایک تاجر تجارت اپنی مکمل جاری رکھے گا، ایک اسٹوڈنٹ اپنی تعلیمی مرحلے کو بالکل برابر جاری و ساری رکھے گا، ایک ملازم اپنی ڈیوٹی کو برابر کرتا رہے گا، لیکن باقی جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں لگانے کی کوشش کرے گا، عبادات میں لگانے کی کوشش کرے گا، تلاوت کلام اللہ میں لگانے کی کوشش کرے گا اور روحانی ترقی میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے گا، اپنی ذات کی ترقی میں وہ لگائے گا کہ مجھے میری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، رمضان اسی کا مہینہ ہے، یہ ہمارے کورس کے کریکشن کا مہینہ ہے، یہ وہ سوچے گا۔ اور بھی تفصیلات اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر بات آئی تو تیسرے مرحلے میں خواتین کی بھی بات آپ کے سامنے ذکر کردہ ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے اپنی خواتین پر، اپنے گھر کی خواتین پر رحم فرمانا۔ ایسا نہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو یہ تو بھوکا اور پیاسا رہنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا کم سے کم ویٹ لاس کم کر سکتے ہیں، یہ مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آج ہی سے پلان کر رہے ہیں کہ سحری میں اتنے آئٹم، افطاری میں اتنے آئٹم، مڈ نائٹ میں اتنا کھائیں گے، راتوں میں یہ کھا کر پورا کھانے کا پلان بالکل نہ کریں۔ اپنی خواتین پر رحم فرمائیں اور عورتوں کا بھی وقت عام طور پر پورے طریقے سے، جس سے کیا ہوتا ہے کچن میں صرف ہو جاتا ہے اور کچن ہی میں پورا وقت ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین ایسے میں بھی صحیح منصوبہ بندی اور صحیح پلاننگ کریں گی تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ وقت نکل سکتا ہے، یعنی کہ سحری میں مجھے کیا بنانا ہے، افطاری میں مجھے کیا بنانا ہے، پورا مکمل پہلے سے ہی مینو تیار کر لیں۔ گھر کے مرد حضرات بھی اس کے لیے سپورٹ کریں، پہلے سے ہی مینو تیار ہو گیا، فلانے دن میں مجھے یہ بنانا ہوگا، یہ چیزیں مجھے بنانی ہوگی، تو ہوگا کیا اس سے؟ تو اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پہلے سے اسٹاک کر لیں گے، ہر چیز وہاں پر سامان مہیا ہوگا، وہاں پر ان کو پھر اس کے بعد سوچنا، گڑبڑی کرنا، کیا بنانا، یہ پلاننگ کرتے ہوئے آدھا دن چلا جاتا ہے۔ افطاری میں اور کیا کیا آئٹم بنانا، وہ کل بنائے تھے آج نئی چیزیں بنانا، اسی میں وقت ضائع ہو جائے، ایسا اللہ کے لیے نہ کرنا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں تھوڑی سی ہلکی سی غذا کھایا بس ختم، آ گئے سحری کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھجور سے سحری کیا کرتے تھے، افطاری میں بس تھوڑا سا کھا لیا بس ختم، الحمدللہ آ کر کے تراویح اگر لمبی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے ہم پڑھ سکیں۔ ایسا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پلاننگ ایسی ہوتی ہے، روزہ کھولتے ہوئے بھی افطاری کرتے ہوئے بھی خوب، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کو آنے سے پہلے بھی اتنا کھا گئے آ کر کے رکوع سجدے کو جانے نہیں ہو رہا، بعد میں آ کر کے بولے کیا بھائی تراویح اتنی لمبی ہو رہی ہے، رکوع کو گئے تو اٹھ رہے نہیں، ہم نہ مشکل ہو رہی، یہ مشکل کیوں اپنے آپ کو بنا لیا؟ کم سے کم ویٹ لاس کرنے کا تو ایک موقع ہے ہمارے لیے، سوچو یہ عبادتیں بھی ہماری ہوں گی اور ہماری طبیعت بھی الحمدللہ ہلکی پھلکی بننا شروع ہو جائے گی۔ بتانا یہی آپ کے سامنے چاہ رہا تھا، اس سے پہلے سے ہی مینو بنا لیا پورے مہینے کا مکمل، الحمدللہ ہمارے پاس پورا منظم طریقہ ہے، تو خواتین کا وقت بھی بچ سکتا ہے، تب وہ بقیہ وقت کو نیکی کے کاموں میں صرف کر سکتی ہیں۔ اور چوتھا مرحلہ ایک اور طلبہ یعنی کہ اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کے لیے بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو مینج کریں، ٹائم کی منصوبہ بندی کریں۔ وہ کس طریقے سے اپنے ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں؟ طلبہ اور نوجوانوں کا زیادہ طور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ سونے اور جاگنے کے اوقات متعین نہیں
ہوتے. سونا کب ہے جاگنا کب ہے یہ بالکل اوقات ہی متعین نہیں ہوتے. سونے کا وقت جس کی وجہ سے طویل ہو جاتا, نہیں صبح کو سحری میں اٹھ گئے, رات تراویح پڑھ کر آنے میں لیٹ ہو گیا ہے نا, اور چلو بھی بچہ روزہ ہے, سو جاؤ بیٹا اور سو جاؤ, اسکول سے کالج سے اور سو جاؤ, افطاری کا وقت بھی اور سو جاؤ, پورا سونے میں پورا وقت. اگر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, ایک انسان صحیح آدمی کو صحیح طریقے سے کم 6 زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کی نیند کافی ہے. یہ بہت زیادہ 8 گھنٹے کی نیند, تو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند اگر ہو رہی ہے تو الحمدللہ. تو بتانا یہ چاہتا ہوں اگر کوئی آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے 8 گھنٹے سونا ہی ہے, تو سوچو تراویح مکمل طریقے سے ختم ہونے تک لیٹ سے بھی ہو تو 10:30 پونے 11 کو سارا مسئلہ ختم. 11 سے پہلے گھر کو جا کر کے سو رہے ہیں تو 5 بجے تک سو سکتے ہیں, آج کا ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں میں. تو تقریباً 6 گھنٹے مکمل, 5.5 گھنٹے کم سے کم آرام سے ہو گئے. بقیہ اور دن کا جو وقت ہوتا ہے اور بقیہ اس کے پاس جو وقت باقی رہ جاتا ہے تقریباً 16 گھنٹے, اس سے بھی زیادہ. اس میں پڑھائی کے لیے 7-8 گھنٹے نکل گئے, اور ٹریولنگ ہے تو اس کے لیے 1-1.5 گھنٹا 2 گھنٹے نکل گئے. بقیہ 4 سے 5 گھنٹے اور اس کے پاس الحمدللہ موجود ہیں. اس میں وہ پلاننگ کر سکتے ہیں, نوجوان بھی, مرد ہو, نوجوان عورتیں ہو, اور اسٹوڈنٹ کالج اسکول میں پڑھنے والے طلبا ہو, 5 گھنٹے روزانہ آرام سے نکال سکتے ہیں. وہ اس میں وہ کیا کرے, میں عبادت کروں, میں اللہ سے خوب جڑ جاؤں, میں کیا کروں, قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھنا سیکھوں, میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں, میں اللہ کے بالکل قریب ہو جاؤں, اور اسی طریقے سے گھر کے لیے وقت نکالوں, بڑے بزرگوں کی خدمت کے لیے گھر میں وقت نکالوں, اور اپنے ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے وقت نکالوں, اور اسی طریقے سے دینی سرگرمیاں یعنی کہ دینی ایکٹیویٹیز میں بھی اپنا وقت نکالوں. اس کے لیے بھی میں کیا کر سکتا ہوں, بالکل پلان آرام سے کر سکتے. پلاننگ نہیں ہوتی نا ہمارے پاس, وہ کیا لگتا سحری میں اٹھ گیا بچہ, وہ شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے بول کر کے ایک جگ پانی پی لیتے نا. ہم تو اونٹ نہیں ہے کہ اتنا پانی پی لیا ہمارے پاس شام تک سٹاک رہے, ویسا نہیں ہوتا. پریشانی زیادہ ہوتی ہے, جتنا ہمارا پیٹ ہے اللہ نے بنایا بس کافی ہے, اتنا ہی ہمارے لیے انتظام کر لیں تو الحمدللہ شام تک آسانی سے رہ سکتے ہیں. لیکن خوب کھلا دیا, نتیجے میں تکلیف, فجر کی نماز کو آنا نہیں ہوا. تو ویسے ہی بچہ سحری میں اٹھ گیا, بعد میں اٹھ گیا, تراویح پڑھ کر کیا ہے, تھک گیا ہے, سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ, تم بھی سو جاؤ ہم بھی. پورا رمضان تقریباً سونے میں گزرتا ہے نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا. اس لیے میں بتا رہا ہوں آج ہی سے ٹائم مینجمنٹ کریں, انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں, میں آپ کے سامنے اس لیے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہو اگر ہم نے رمضان سے پہلے ہی منصوبہ بندی کر لی, منصوبہ بندی یعنی کہ پلاننگ اگر ہم نے صحیح سے کر لی, اور بقیہ اقدامات جو کچھ بھی کرنا ہے مکمل معنی میں پہلے سے ہی پورا کر لیا, تو انشاءاللہ ہمارا یہ رمضان بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہم گزار سکتے ہیں. تو اب آئیے ایک اور بنیادی بات آپ کے سامنے بتاتا ہوں. رمضان کی منصوبہ بندی جو ہمیں کرنا ہے, پلاننگ جو ہمیں کرنا ہے, میں آپ کے لیے آسانی بنا کر کے دیتا ہوں. 4 بنیادی باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ سے 4 باتیں آپ سیکھ کر کے جائیں, انشاءاللہ ہمارا رمضان خوبصورت پیارا سا حسین سا آرام سے گزرے گا انشاءاللہ. بہت ساری باتیں ہیں لیکن 4 بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو اس رمضان میں کوشش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہو. سب سے پہلی چیز ہماری روحانی اعتبار سے ترقی ہو, یعنی کہ جس کو کیا کہتے ہیں اسپرچول ڈیولپمنٹ. انشاءاللہ ضرور ہم کیا کریں گے اس رمضان, اسپرچول ڈیولپمنٹ ہم کریں گے. یعنی کہ 11 مہینوں میں جو ہمارے اندر کمی باقی رہ گئی ہے اس کمی کو ہم اس مہینے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں پورا کریں گے, اور وہ کمی اس طریقے سے پورا کریں گے کہ انشاءاللہ بقیہ پھر دوبارہ ہم کو دوبارہ ویسا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کا تدارک بھی ہم پورے طریقے سے کریں گے. یعنی کہ روحانیت میں اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا گہرا تعلق ہمارا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں روزے کے تعلق سے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, یعنی کہ اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے ڈیولپ کرنا ہے, سب سے بڑی چیز روزہ ہے. روزے کے تعلق سے جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا, اللہ خود کہتے ہیں بندہ جو بھی نیکی کرے گا اس کا اجر و ثواب اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے بتا دیا گیا, لیکن روزے کے تعلق سے کہا کہ چھوڑ دو, اس کا اجر کتنا ہے وہ مت بتاؤ, بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں دینے والا ہوں. جو بھی عمل آپ اٹھا کر کے دیکھ لو دوسرے تیسروں کو معلوم ہو جائے گا, ہر کسی کو معلوم ہوگا, لیکن روزہ بندہ ہے یا نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم ہوگا سوائے اللہ کے.
سوائے اللہ کے کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے اس کا اجر و ثواب میں دیتا ہوں۔ تو اللہ سے گہرا تعلق ہمارا اور بھی زیادہ اور مضبوط بنانے کے لیے روزے سے بھی بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو یہ وہ مہینہ ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو چنا، تو قرآن سے بھی ہمارا رشتہ بڑا ہی مضبوط اور گہرا ہو جانا چاہیے۔ یہ روحانیت کا ایک بہترین طریقہ ہے جو ہم اور آپ انشاءاللہ اپنا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں تلاوت کا ایک اچھا سا وقت متعین کر لیں۔ انشاءاللہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک میں تلاوت کسی بھی صورت میں انشاءاللہ کروں گا، یا روزانہ کسی بھی صورت میں 1 گھنٹہ یا 40 منٹ میں تلاوت کے لیے نکالوں گا۔ تلاوت کے لیے ایک وقت متعین کریں، اور اسی طریقے سے کم 20 سے 25 منٹ میں ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن کو سننے یا پڑھنے کی عادت بناؤں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے تراویح میں رمضان میں انشاءاللہ مکمل قرآن سننے کی اپنے آپ کو عادت بناؤں گا، تو قرآن سننے کے لیے تراویح کا میں مکمل انتظام کروں گا۔ تو اس کا بھی آج ہی سے پلاننگ کر لیں، انشاءاللہ ہمارے لیے راستہ ہموار ہوگا اور آسانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے قرآن کلاسز اگر کہیں پر ہوں گی تو میں انشاءاللہ تفسیر کی کلاسوں میں شرکت کروں گا۔ اچھے علماء کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں، انشاءاللہ میں اس سے مکمل طریقے سے استفادہ کروں گا، اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ روزانہ آدھا گھنٹہ صحیح میں تفسیر سنوں گا، یا گزشتہ سال رمضان میں فلانی مسجد میں فلانے علماء کی فلانی الحمدللہ اچھی تفسیر ہوئی تھی، اس رمضان میں اس کو سنوں گا انشاءاللہ۔ کسی بھی وقت میں وقت بنا کر کے اس کو سنوں گا۔ یہ آج ہی سے پلان کرو، وقت بناؤ، اللہ آسانیاں ضرور پیدا فرمائیں گے۔ اور ایسے ہی تاخراتیں ہیں، تاخراتوں کا بھی آج ہی سے مجھے اور آپ کو انتظام کرنا ہے، آج ہی سے منصوبہ بندی کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے۔ تاخراتیں آ رہی ہیں، مکمل اگر مجھے عبادت کرنی ہے تو جیسے کہ چھوٹی چار مینار وغیرہ مسجدیں ہیں، مکمل وہاں پر الحمدللہ عبادت کرائی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنا ہے 1 یا 2 راتیں میں ضرور وہاں پر وزٹ کروں گا، مکمل عشاء سے لے کر کے فجر تک نمازیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھنا ہے تو وہاں پر میں جاؤں گا ضرور سے انشاءاللہ، میں نماز وہاں پر پڑھوں گا۔ یا اس کے علاوہ جہاں پر اچھے پروگرامز ہوتے ہوں انشاءاللہ وہاں پر جا کر کے میں اپنے ایمان کو تازہ کروں گا، اپنی روح کو جلا بخشنے کی کوشش کروں گا۔ فلانی جگہ مجھے جانا ہے، وہاں پر 1-2 راتیں وہاں پر وزٹ کرنا ہے۔ یا کبھی یہ بھی سوچو انڈیویجول مجھے عبادت کرنی ہے، انفرادی عبادت مجھے کرنا ہے، تو اس کے لیے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں یہاں پر عبادت کروں گا، یا گھر میں جاگوں گا۔ پلاننگ یہ ہوگی۔ اور ویسے ہی اور یہ بھی پلاننگ کرو، تاخراتوں میں سے ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل عبادت کرنے والی ایک رات آنے والی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اس میں مکمل اللہ سے دعا کروں گا۔ دعا کے تعلق سے بھی مجھے آپ کے سامنے بتانا یہ ہے، یعنی کہ دعا کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کچھ باتیں بیٹھ گئی ہیں، ہم نے کیا کیا، چلو دعا کرنا ہے، بیٹھ گئے اچانک، کوئی پریپریشن نہیں، مینٹل پریپریشن بھی نہیں، ہاتھ اٹھا لیا بیٹھ گئے، مانگنا چاہ رہے ہیں، کیا پوچھنا وہ بھی نہیں آ رہا ہے، طریقہ کیا ہے دعا کا وہ بھی نہیں معلوم، دعا کے آداب ذرہ برابر بھی عطا پتہ۔ ایسے ہی ہیں ہمارے لوگ۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، رمضان آنے کے لیے بھی کچھ ٹائم باقی ہے، کچھ کتابیں خریدو، انشاءاللہ آپ کے لیے کتابیں ضرور دستیاب ہیں۔ دعا کے آداب کیا ہے، میں خود سے کتاب اشتری کروں گا، دعا کے آداب سیکھوں گا۔ اگر 15 آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں سے 10 تو انشاءاللہ میرے نالج میں آئیں گی۔ ذہن میں نہ بیٹھا 5 چیزیں تو میں سیکھوں گا۔ قرآنی دعاؤں سے اپنی دعا کا آغاز کرنا ہے، قرآنی چند دعاؤں میں حفظ کر لوں گا، معصور دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو سکھائی ہوئی ہیں اس کو سیکھوں گا، اس کے ذریعے سے میں دعا کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے دعا کا، وہ آداب میں سیکھوں گا۔ دعا کرنے کے لیے بھی آج اگر آپ پلاننگ کریں گے مجھے کیا کیا مانگنا ہے، مینٹل پریپریشن ہوگا تبھی جا کر کے دعا کے لیے الفاظ بھی نکل پائیں گے، ورنہ تو ایسا بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھایا، کیا پوچھنا کیا مانگنا سمجھ میں نہیں آیا، ادھر کھجایا ادھر کھجایا، وقت ختم نکل گئے۔ اب کیا کرنا دیکھیں گے، ہاں میں دعا کر کے آیا ہوں اور مجھ سے بڑا متقی کون بھی نہیں ہے، میں ہی جنتی ہوں، ایسا دماغ میں اپنے بٹھا لیا۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ہر چیز کے لیے پلاننگ کرو، دعا کے آداب سیکھنے کے لیے آج ہی اس کی پلاننگ کرو، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی راستہ بالکل آسان کریں گے ہمارے لیے۔ اور اسی طریقے سے مجھے آپ کے سامنے جو باتیں بتانی تھی 4 بنیادی باتیں، ان میں سے ایک بات آپ کو میں نے بتایا روحانی ترقی، اسپرچوئل ڈیولپمنٹ کی کوشش کرنا ہے۔ دوسرا یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں دوسرے نمبر پر جو مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے وہ ہے اپنی ذاتی اصلاح،
ذاتی اصلاح یعنی کہ خود کو بہتر بنانا، جسے کیا کہتے ہیں سیلف امپرومنٹ کے لیے کوشش کرنا ہے، پرسنل گروتھ کے لیے کوشش کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہت ہی بہترین موضوع اور مناسب رہے گا۔ یعنی گزشتہ رمضان کے بعد جو فرد ہم تھے، اس رمضان کے بعد بھی وہی فرد ہم رہیں گے، ویسے ہی انسان ہم رہیں گے، ایسا بالکل بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہونا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے بولتے ہیں؟ باہر سے ہونے والے حملوں سے بچاؤ کے لیے جو پرانے زمانے میں جنگوں میں استعمال ہوتا تھا نا، تو اسی کو کہتے ہیں ڈھال۔ روزہ ڈھال ہے۔ تو اہل علم نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے ڈھال سے مراد دو چیزیں بھی ہیں، ایک تو آخرت میں آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، اور دنیا میں برائی سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے۔ کیسے دنیا میں برائی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے؟ مثال کے طور پر جھگڑا، خود کو امپروو کرنا، جو میں نے بتایا نا سیلف گروتھ کیسے کرنا ہے لڑائی جھگڑے کے تعلق سے۔ اگر ہم تو لڑائی جھگڑا کریں گے نہیں انشاءاللہ، اور اگر کوئی زبردستی سامنے والا جھگڑنے کے لیے بھی آئے تو کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ آپ کہہ دو انی امرؤ صائم، میرے بھائی آپ پر سلامتی ہو، میں آج روزے سے ہوں، لڑائی جھگڑا مجھے منع کیا گیا ہے، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے معاف کرنا۔ لڑائی جھگڑا وہاں پر ہم چھوڑیں گے جب ہم رمضان میں چھوڑیں گے، غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ لڑائی جھگڑا ہم سے دور ہوگا، جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا اور جھوٹ کا سپورٹ دینا چھوڑنا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، یعنی کہ جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹوں کا ساتھ دینا نہیں چھوڑتا، جھوٹے کاموں میں ملوث ہونا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھا بھی ہے تو اس کا شام تک بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں، بس وہ بھوکا پیاسا ہے، کوئی ضرورت نہیں، ویسٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہمارا کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی رمضان میں۔ ایک تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، جھوٹ چھوٹ جائے گا ہمارے سے، اور آج میں روزے سے ہوں بندہ جیسے ہی کہے گا، اور اسی طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت ہوگی، اور بدن کی حفاظت ہوگی، آنکھوں کی حفاظت ہوگی، دل و دماغ کی حفاظت ہوگی۔ اسی طریقے سے بندہ یہ بھی سوچے کہ کہیں میرا مزاج میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی، میرا مزاج کیسا ہے، کہیں میں غصے میں کنٹرول کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، غصے پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے، حسن اخلاق اپناؤ، یہ انشاءاللہ ہمارے اندر آ جائے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھ جائیں گے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، جو لوگ ہمارے انڈر کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، وہ بھی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، کام کم لو یہاں بھی بتایا گیا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا، نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنے کا ہم طریقہ سیکھ جائیں گے۔ یہ رمضان کے مہینے میں اس طریقے سے ہمارا سیلف گروتھ ہو سکتا ہے۔ ایک سوال یہاں پر ہے، ایک سوال کے ذریعے سے اپنی بات میں بتانا یہ چاہتا ہوں، رمضان میں یہ سب جب ہم چھوڑ سکتے ہیں تو غیر رمضان میں یہ چیزیں ہم سے کیوں نہیں چھوٹ سکتی؟ رمضان میں جب آرام سے چھوٹ رہا ہے، بیڑی سگریٹ کی عادت ہو، یہ تمام گندی عادتیں، گندی خصلتیں، لڑائی جھگڑے کا مزاج، یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنایا، یہ سب جب ہم چھوڑ سکتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ ہمارے اندر سے وہ عادتیں چھوٹ سکتی ہیں۔ نمبر 3 ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ بھی ہم آج ہی سے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا۔ کیسے؟ رمضان جو ہے مواسات، ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، یعنی کہ حقیقت میں آج ہم مسجد کو آئے ہیں، یہاں پر جو احباب کو بن سمر کر کے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے خوشبو عطر لگا کر کے آئے ہیں، پورے مسلمان ایسے ہی ایسے مت سمجھو، جاؤ ایسے ایسے محلے میں جاؤ، وہاں پر ہسپتالوں کا چکر لگاؤ، اور جسے سلم وغیرہ جو کہتے ہیں ویسے ایریا میں جا کر کے دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کوئی ان کے پاس صحیح کاروبار تجارت نہیں ہے، اور کتنی خواتین ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے برائی میں ملوث ہیں، کتنے بچے ہیں پڑھائی سے محروم ہیں اس لیے کہ اسکول کی فیس بن نہیں پاتے، اس لیے ان کے پاس اس کا بھی پیسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کام دھندا چھوڑ کر کے روڈوں کے ہو کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا درد، ان کی ہمدردی بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہونا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہونا ہے، یہی احساس ہمارے دلوں میں ڈیولپ کرنے کے لیے رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر ہونا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نظام بتایا ہے ہمارے لیے، تو زکوٰۃ کے لیے تو رمضان خاص نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے بہت سارے لوگ، میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، رمضان ہی میں زکوٰۃ زیادہ طور پر نکالتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ سوچ کر کے زکوٰۃ کا کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بندہ نکالا وہ ادھر کر لیا، تو لہذا زکوٰۃ تو نکالتے ہیں مگر خرچ انپلانڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پورے طریقے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہو، وہ ایک منصوبہ بنائے، محلے اور خاندان کے لوگوں میں جا کر
के सर्वे कराएं, सर्वे करा करके मजबूर और मोहताज लोगों की निशानदेही करें किसको क्या जरूरत है। और उसी तरीके से छोटे मोटे जो ताजिर होते हैं तिजारत में क्या करते हैं, उनका लॉस अगर हो गया तो फिर दोबारा तिजारत को आगे बढ़ाना है, सूद पे जाकर के ब्याज बड्डी पर कर्ज लेते हैं, नतीजे में जिंदगी जहन्नम बना लेते हैं। ऐसे लोगों को सूद से बचाने के लिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को हर किस्म की बुराई से बचाने के लिए, फितनों से बचाने के लिए कम से कम ज़कात का निजाम या रमजान का सदका इकट्ठा करके एक जगह किसी ऐसे बंदों को दिया जाए जो जरूरत होगी, वो इस मकसद से दिया जाए कि वो क्या करे, आज अपनी परेशानी को वो खुद ब खुद दूर कर ले, ताकि अगला रमजान आए तो ज़कात लेने वाला नहीं बल्कि वो देने वाला बन जाए। इस काबिल बनाने की हम और आप कोशिश करना है। ये कुछ बातें थी तो मैंने आपके सामने बयान की है। और इसी तरीके से नंबर 4 एक और चीज भी है चौथे नंबर पर, वो है सेल्फ यानी कि डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है। डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक है अलग अलग तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करना। मोबाइल फोन ही को आप ले लीजिए तो उसका सही इस्तेमाल भी है, उसका गलत इस्तेमाल भी है। आज चेक करें, इसको मैं आकर के, कोई दूसरा मुरब्बी आकर के हाथ पकड़ करके आपको नहीं समझा सकता ये इस्तेमाल करो, ये सही है, ये गलत है। एक तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना यूजफुल इस्तेमाल है, कितना यूजलेस इस्तेमाल है, यूजलेस इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, कितना मैं इसमें डूबा हुआ हूं, इसमें पूरे तरीके से अपने आप को बर्बाद किया हुआ हूं। और स्क्रीन टाइम कितना है मेरा, आप चेक करो, रमजान में उसको कम करने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह करेंगे। और उसी तरीके से एक यानी कि रोजाना फोन को अनलॉक कितनी मर्तबा करते हैं हम, 70, 80, 100, 150, 400, 500 मर्तबा अनलॉक कर रहे हैं। रमजान में इस बुरी बीमारी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। रमजान में अगर आदत बन गई तो इंशाअल्लाह बाद के दिनों में भी हमारे लिए उससे छूटना आसान हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा माइंड थोड़ा सा इंशाअल्लाह कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। लोग सोशल मीडिया में लगे हुए, यानी कि इसका सही इस्तेमाल है, तालीम उसके जरिए से हो रही है, कमाई उसके जरिए से हो रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। यानी कि एक तो ओवर इस्तेमाल, हद से ज्यादा इस्तेमाल, और यूजलेस इंटेलिजेंस की बात बता रहा हूं, उसी में डूबे रहना, तबाह बर्बाद होना। और इसी तरीके से नौजवान बच्चों और बच्चियों का एक दूसरे के अफेयर में लगे रहना और उसके पीछे वक्त जाया करना, ये तमाम चीजें ये हमारे लिए क्या होती है, रमजान से भी डिस्ट्रैक्शन करके छोड़ देती हैं। रमजान जैसा बाबरकत महीना आने के बावजूद भी हम उससे फायदा उठाने के बजाय उसमें और ज्यादा नुकसान में मुब्तला होते हैं, ना तो खुद को फायदा ना तो किसी औरों को फायदा, ऐसा हमारे जरिए से होता है। ये कुछ एक तो पैगाम था रमजान का, मैंने आपके सामने देने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे, अपने आप को भी इंप्रूवमेंट करेंगे, हमारी रूहानी तरक्की भी जरूर इंशाअल्लाह हम करेंगे, हमारी कम्युनिटी को भी भला बनाने की हम जरूर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, और हर किस्म की बुरी लत से अपने आप को बचाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। वक्त हो गया है, एक बात बताते हुए तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वो बात, वो पैगाम यही है कि देखो, मोबाइल का इस्तेमाल करते करते आदत यहां तक हो गई, आज हम इतने आदी हो गए हैं। और जगह पे आपने देखा होगा, मैं अपनी यहाँ की बात करता हूँ, इकामत इधर जोरों से हो रही है, बंदा मस्जिद को आ गया है नमाज पढ़ने के लिए, इकामत की आवाज जो होती है ना, उससे भी ज्यादा आवाज से मोबाइल में बात करते हैं। अल्लाह क्या करेंगे इनके साथ, सोच करके देखो, इकामत की आवाज से ज्यादा उनकी आवाज मोबाइल में बात करते रहते हैं, और इकामत खत्म हो जाती है और मोबाइल ही में बिजी रहते, बातचीत करते हुए स्क्रीन में बिजी। और फिर उसके अलावा और ऐसा भी माहौल होते होते बिगड़ता जा रहा है, यानी कि आदत हमको इतना नीच बना रही है, तो लिहाजा स्क्रीन में मुब्तला है, इकामत हो गई है, चेयर पर बैठ करके स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, इकामत हो गई है, सूरह फातिहा खत्म होने के बाद आकर के जम रहे हैं। और कुछ अहबाब ऐसे भी हैं, रुकू होने तक भी मोबाइल में बात कर रहे हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते हुए इधर उधर ढूंढते हुए बैठे हैं कुछ, और फिर उसके बाद जैसे ही रुकू हो जाने का टाइम आ गया तब आकर के रुकू में शामिल हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक ये, और दूसरा, नमाज जैसे ही खत्म हुई, सलाम फेरा, फौरन उठा करके व्हाट्सएप ऑन कर लिया, गोया के $1 बिलियन का बिजनेस हो गया है, चेक कर लिया फौरन। ऐसी आदत हमारी बनी हुई है, अगर उसका कोई जायज फायदा उठा रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आदत ने हमको इतना नीच बना दिया है। तो रमजान का ये महीना बड़ा ही बेहतरीन है, घर में रख करके इबादत को आने की कोशिश करें, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें। जब हमारे माइंड में जंक नहीं होगा, बेकार की चीजें नहीं होंगी, सोशल मीडिया की बकवास नहीं होगी, अल्लाह से बातचीत करेंगे, अल्लाह से डायलॉग करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से अपना राबिता भी अच्छा गहरा और मजबूत होगा। ये कुछ बातें थी, मैंने आपके सामने बताई है। यहीं पर आज के इस खुतबे जुमा को मैं खत्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हमारा ये रमजान बिल्कुल अच्छे तरीके से इबादत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम रब्बुन हलीम।
الحمد لله نحمده ونستعينه